ناظرین خوش آمدید. آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ہیپیٹائٹس. آپ میں سے کئی افراد نے ہیپیٹائٹس کا نام تو سنا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کو سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ اس سوال اور ایسے ہی دیگر سوالات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر فیصل اسماعیل کو. ڈاکٹر صاحب آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایسوسیٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ گیسٹرو-انٹرولوجسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن میں وائس چیئر آف ایجوکیشن کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آور پروگرام. بہت شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب جب میں پڑھ رہی تھی ہیپیٹائٹس کے بارے میں اور جب میں نے یہ پڑھا کہ اسے خاموش قاتل کا نام دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ آخر ہیپیٹائٹس ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے شو کے تھرو مجھے ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ. ہیپیٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جگر میں سوزش ہونا یا ورم ہونا، اور اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں. سائلنٹ کلر کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو بنیادی طور پہ ہیپیٹائٹس سی کو کہا جاتا ہے، لیکن صرف ہیپیٹائٹس سی ہی ہیپیٹائٹس یعنی کہ جگر میں سوزش کا باعث نہیں ہوتا. اس کی کئی ساری اور اقسام ہوتی ہیں، اور بنیادی طور پہ 5 ہیپیٹائٹس کو ہم جانتے ہیں: ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای. سو ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کی سمجھ کے لیے سمجھا سکیں کہ ان اقسام میں فرق کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ اے جو ہے وہی آگے جا کے سی میں اور ڈی میں چینج ہو جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل 100% ایک ایسی بات کی جو ہم بھی کلینک میں اکثر سن رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس ہم سے کہتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس اے تھا ہمیں لیکن وہ بگڑ کے ای ہو گیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ 5 الگ ہیپیٹائٹس کی اقسام ہیں، اور اس کو آسانی سے سمجھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای ایک ہی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اور باقی جو وائرسز ہیں بی، سی اور ڈی وہ بھی ایک ہی الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اب ہیپیٹائٹس اے اور ای کی اگر میں بات کروں تو یہ وہ ہیپیٹائٹس ہیں جو کہ بنیادی طور پہ کھانے پینے سے پھیلتے ہیں، یعنی کہ کنٹامینیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر، یعنی کہ وہ کھانا یا پانی جس کے اندر صاف ستھرائی کا خیال نہ رکھا ہو، جرم سے آلودہ پانی جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. آپ اکثر سنتی ہیں کہ کراچی میں یا پاکستان میں جنرلی پانی کی لائنوں میں گٹر کی لائنیں مل جاتی ہیں، اور جنرلی کیونکہ سینیٹیشن کے جو رولز ہیں ہمارے وہ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا گند آلود پانی ہمارے لوگ پیتے ہیں یا اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس اے اور ای کی بنیادی جو علامتیں ہیں وہ متلی ہے، الٹی ہے، ہلکا بخار ہے اور آنکھوں کا پیلا پن ہے، اور اسی کو عام زبان میں جونڈس کہا جاتا ہے. وہ عام جونڈس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیلیا ہو گیا، یہ عام طور پہ یہ ہیپیٹائٹس اے اور ای ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز میں ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ ڈینجرس نہیں ہوتا. 90% سے زائد لوگوں میں یہ وائرس آتا ہے، اپنے اندر کچھ دنوں کے لیے جگر میں سوزش ہوتی ہے، پھر ہلکے ہلکے یہ وائرس جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہلکا پھلکا سا وائرس کا انفیکشن اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس ای کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے شو سے تمام لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حاملہ خواتین کے اندر ہیپیٹائٹس سی بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اپ ٹو 20% یعنی کہ 5 میں سے 1 خاتون کا انتقال بھی ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس ای کے کمپلیکیشنز کے ساتھ، کیونکہ ہیپیٹائٹس ای حاملہ خواتین میں بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس سے، ہر قسم کے ہیپیٹائٹس سے بچایا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت واضح طور پہ ایکسپلین کیا مختلف اقسام کو. اس کی ٹرانسمیشن جیسے کچھ تو آپ نے بتایا کہ اے اور ای ہے وہ فوڈ کے ذریعے ہوتا ہے، کیا ہیپیٹائٹس بی اور سی بھی اسی طریقے سے پھیلتا ہے؟ کیونکہ
اس کے بارے میں بھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ باہر کا کھانا کھا لو گے تو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے گا یا بی ہو جائے گا. کیا یہ صحیح ہے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ واقعی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں، کیونکہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی کے پھیلنے کے جو طریقے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ہیپیٹائٹس اے اور ای سے، اور یہ بیہیو بھی بالکل ڈفرینٹلی کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ ہیپیٹائٹس اے کھانے اور پینے کے آلودہ ہونے کی وجہ سے یا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ کچھ ہفتوں کے لیے رہتا ہے. اس کے برعکس ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی ڈائریکٹلی خون میں منتقل ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی پیشنٹ نے کہیں سے کوئی ایسا سرجیکل پروسیجر یا آپریشن کرایا ہے جس کے اندر وہ جو انسٹرومنٹس جو یوز ہوئے ہیں ان کے اندر صحیح طریقے سے صاف نہیں تھے اور ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، یا کسی وجہ سے زندگی میں انہوں نے خون کا ٹرانسفیوژن کروایا ہے، تو ان طریقوں سے ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی ڈائریکٹلی جسم میں منتقل ہوتا ہے. یعنی کہ کھانے پینے سے نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹلی خون میں منتقل ہونے کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کا کام کوئی کرانا، کہیں کوئی ٹیکے لگوانا، کہیں کوئی ٹانکا لگوانا اگر کوئی سرجری ہو جائے، اس طریقے کی چیزوں سے ڈائریکٹلی جسم میں آتا ہے. کیا ماں سے بچوں کو منتقل ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس سی؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہیپیٹائٹس سی نہیں ہو سکتا، البتہ ہیپیٹائٹس بی ضرور ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں جو کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ماں سے بچے کو ہونے کے چانسز کتنے ہیں. بی کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے، سی کے اندر اتنا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہیپیٹائٹس سی کی بات کی جائے تو اس کی کیا علامات ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کسی کو کہ اسے ہیپیٹائٹس سی ہے؟ آپ نے شروع میں سائلنٹ کلر یا خاموش مرض کی بات کی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ کیونکہ یہ مرض واقعی اسی طریقے سے بیہیو کرتا ہے لہٰذا علامتیں ہوتی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آل دا ٹائم لوگوں میں یہ آگہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں اور معلوم کروائیں کہ ہیپیٹائٹس سی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب تک وہ مرض اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے علامتوں کی صورت میں، جب تک آلریڈی بہت زیادہ جگر کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور جگر فیلئر کے قریب ہوتا ہے. پاکستان میں کتنا اس کی پریولنس ہے؟ کتنے لوگوں کو ہوگا اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو؟ پاکستان میں پاکستان دنیا بھر میں تقریباً سیکنڈ نمبر پہ ہے ہیپیٹائٹس سی کے اعداد و شمار میں، جو کہ بہت ہی خوفناک قسم کا ایک سٹیٹسٹک ہے. تقریباً ہمارے یہاں 8 سے 10 ملین لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور کچھ ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید 12 ملین بھی ہو سکتا ہے. پورے ملک میں اگر ہم شرح نکالیں اس کی تو تقریباً 4 سے 5% لوگ ہیں پاکستان کے، لیکن انٹیریئر سندھ میں، کچھ بلوچستان کے علاقوں میں اور کچھ اندرون پنجاب کے علاقوں میں یہ شرح تقریباً 40% تک جاتی ہے. یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہے. تو کچھ پاکٹس ایسی ہیں پورے ملک کے اندر جس کے اندر بہت زیادہ ہیپیٹائٹس سی پایا جاتا ہے. اوکے. اور ڈاکٹر صاحب، کیا کسی خاص عمر کے لوگوں میں اس کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، یا تمام عمر کے افراد ایکولی اس کے لیے رسک پر ہیں؟ جنرلی تمام عمر کے لوگ اس میں متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا ایج نہیں ہے جو کہ ہیپیٹائٹس سی چھوڑتا ہے. اور افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ ان لوگوں کو جن کو بچے اگر تھے، وہ 8، 10، 12 سال کی عمر میں اگر ان کے ماں باپ نے انہیں غیر ضروری ٹیکے یا ڈرپیں لگوائی ہیں کسی وجہ سے، تو جب تک 12، 14 سال گزرتے ہیں اور وہ پیک اپنی ینگ ایج میں ہوتے ہیں، 28، 30 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کو جگر کا فیلئر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے ہیپیٹائٹس سی کہ بہت سارے ہمارے وہ پاکستانی لوگ جو کہ ینگ عمر میں ہوتے ہیں اور اب اپنی پروڈکٹیو زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ کیسے آپ کیا اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، یا کوئی ڈائگنوسٹکس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آگہی بہت ضروری ہے کہ آپ کے پروگرام اور آپ جیسے جو پروگرامز ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پھیلائی جائے. بہت ساری ہماری نیشنل سوسائٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں کہ لوگوں تک یہ آگہی پہنچائی جائے.
تو جو بھی یہ سنتا ہے ان سے میری گزارش ہوگی کہ اپنا ہیپیٹائٹس سی کا ایک اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں. اس ٹیسٹ کو اینٹی باڈی ٹیسٹ کہتے ہیں, ہیپیٹائٹس سی اینٹی باڈی. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہے یا ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس کو ہیپیٹائٹس سی رہا ہے یا اس وقت ہے, تو باقی جتنے بھی لوگ اس گھر میں رہتے ہیں ان سب کو ہیپیٹائٹس سی کا اپنا ٹیسٹ کم سے کم ضرور کرانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹیسٹ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے آسانی سے, یا کچھ ایسے علاقے تو نہیں ہیں جہاں یہ ٹیسٹ اویلیبل نہ ہو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہیپیٹائٹس سی کا جو یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی ہونے کے چانسز ہیں, شک پیدا ہوتا ہے اس سے, یہ ٹیسٹ ہر جگہ موجود ہے. سستے ترین ریٹ سے لے کے آف کورس یہ موجود ہے, ہر لیب میں موجود ہے, ہر علاقے میں موجود ہے, تو بہت آسانی سے اویلیبل ہے. اور اگر اس ٹیسٹ میں کسی کا خدا نہ کرے پازیٹیو آ جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے, یا اس کے بعد بھی آگے جا کر کچھ اور بھی اس کو ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں؟ جی, بہت اچھا سوال. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہمیں ایک شک پیدا کروا دیتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کنفرم کر لیا جائے کہ اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے یا نہیں ہے, اور اس کو کنفرم کیا جاتا ہے ایک طریقے سے جس ٹیسٹ کا نام PCR کہا جاتا ہے اس کو. اور ہیپیٹائٹس سی کا PCR جو ہوتا ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ آیا کہ انفیکشن خون میں ہے یا نہیں ہے. وہ لوگ جن کے اندر شک کی بنیاد پہلا اینٹی باڈی کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے لیکن پازیٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ وہ شک شو کرتا ہے کہ وائرس ہے, لیکن PCR نیگیٹو ہو, اس کے اندر ان کو انفیکشن نہیں ہے, کیونکہ PCR سب سے ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی پیشنٹ کا PCR کا ٹیسٹ ہیپیٹائٹس سی کے لیے پازیٹیو آتا ہے پھر اس کو علاج کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہیپیٹائٹس کی جو مختلف اقسام ہیں, اسپیشلی ہیپیٹائٹس سی کی میں بات کروں, کیا اس سے بچاؤ ممکن ہے, پریونشن کی اگر ہم بات کریں کہ اسے ہونے ہی نہ دیا جائے؟ رائٹ. انفارچونیٹلی اب تک جتنے بھی تشخیص ہوئی ہے ہیپیٹائٹس سی کے اندر, اس کے اندر ہیپیٹائٹس سی کے خلاف کوئی ویکسین نہیں بن پائی ہے. یہ بہت ذہین وائرس ہے اور خود سے چینج ہوتا رہتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے تاکہ ویکسین سے بچ سکے, اور یہی وجہ ہے کہ جدت کے باوجود ہیپیٹائٹس سی کے خلاف کوئی ویکسین نہیں بن پائی. تو اس سے حفاظت کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری ڈرپیں اور ہمارے یہاں جو ایک عام رجحان ہے طاقت کے انجیکشن, بخار کے انجیکشن, ان چیزوں سے پرہیز کرایا جائے. اور اگر کبھی کسی آپریشن یا کسی ٹیکے کی ضرورت بھی ہو تو اپنا اطمینان ضرور کر لیں کہ جس جگہ سے آپ علاج کرا رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ اچھے نیا اور صاف ستھرا سامان استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں اگر خدا نہ کرے کسی کو ہیپیٹائٹس بی ہے یا اے یا کوئی اور جو دوسری اقسام آپ نے بتائی ہیں, کیا ان کے لیے کوئی ویکسین اویلیبل ہے, یا وہ بھی ان کے لیے بھی کسی قسم کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے؟ جی, تو ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے, اور اب آج کل بچوں کو تو لگ ہی جاتی ہے انہی ٹیکوں کے اندر جو کہ بچپن میں ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین ابھی ریسنٹلی ہی 2.5 سال ہی ہوئے ہیں کہ اپروو ہوئی ہے. وہ ہر ملک میں اویلیبل نہیں ہے, پاکستان میں اب اویلیبل ہو چکی ہے, اور اس کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ حاملہ خواتین کو ضرور لگائی جائے, لیکن اس کے علاوہ جنرلی اس وقت نارمل لوگوں کے لیے اس وقت لائسنس نہیں ہوئی ہے. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین پچھلے 20 سے 22 سال سے اویلیبل ہے, اور دنیا بھر میں ون آف دا بیسٹ یعنی کہ بہترین ویکسینز میں سے وہ شمار ہوتی ہے, جس کے اندر اس کی سکسیس ریٹ بہت اچھی ہے. یعنی کہ اس کے اگر 3 ڈوز لگا لیے جائیں حفاظتی ٹیکے کے تو تقریباً 90 to 95% کامیابی کا چانس ہوتا ہے اور زندگی بھر کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ جو 3 ڈوزز ہیں ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین کے وہ لگوائیں تاکہ زندگی بھر کے لیے حفاظت ہو سکے. اگر خدا نہ کرے کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے, ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ انہیں ہیپیٹائٹس سی ہے, تو کیا علاج اس کا ممکن ہے؟ کیونکہ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک خیال ہے, صحیح یا غلط, کہ ایک بار اس کو ہیپیٹائٹس سی کسی کو ڈائگنوز ہو گیا, اب اس کا ساری زندگی کے لیے وہ ہیپیٹائٹس سی کے ساتھ ہی رہے گا.
یہ کس حد تک صحیح ہے یہ بات؟ تو پہلی آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ علاج موجود ہے، جی ڈیفینیٹلی 100% موجود ہے، بہت اچھا اور مفید علاج موجود ہے. اور دوسری بات اگین یہ ایک مت ہے کہ ایک دفعہ اگر ہیپیٹائٹس سی ہو گیا تو زندگی بھر اس سے آپ کلیئر نہیں ہو سکتے. میرے پاس اکثر پیشنٹس آ کے یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیوں کرائیں، کیونکہ ہم نے تو سنا یہ کبھی بھی جسم سے ختم نہیں ہوتا. تو ایسی بات نہیں ہے، ہیپیٹائٹس سی کا بہت اچھا علاج موجود ہے. آج سے 10-12 سال پہلے تو علاج بہت مشکل تھا، ٹیکوں کے ذریعے تھا، اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس اور اتنا اچھا بھی نہیں تھا. کرنٹلی اویلیبل جو دنیا بھر میں بیسٹ دوائیاں ہیں، پاکستان لکی ہے کہ ہمارے پاس یہ دوائیاں موجود ہیں بہت اچھے اور سستے ریٹس پہ، جس کے اندر عام طور پہ 3 سے 6 مہینے کا علاج ہوتا ہے، ٹیبلٹس کی صورت میں ہوتا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور 90 سے 95% کامیابی کا چانس ہوتا ہے. تو علاج بالکل موجود ہے، بہت اچھا علاج موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے انسان ہے، کبھی کبھی بیچ میں 1-2 ڈوز ادھر ادھر مس بھی ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھا ہے کہ 1 مہینے تک تو بڑے جو ہے نا پابندی سے انہوں نے اپنا دوائیاں لی، پھر بیچ میں ادھر ادھر بریک ادھر ادھر یا چھوڑ دیا بیچ میں سے. تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کوئی اس کے بھی نقصانات ہیں کیا؟ ایک بار اگر بیچ میں سے چھوٹ گیا کیا دوبارہ علاج ہو سکتا ہے اس کا؟ جی، تو اس ہر جیسے ہر علاج کیا جاتا ہے پھر اس کے اصول ہوتے ہیں علاج کرنے کے، اور اگر ذمہ داری سے علاج نہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے فوائد بھی اتنے نہیں ہوں گے. یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈوز چھوڑنے سے تو مجموعی طور پہ علاج کی کامیابی پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ بار بار ہو رہا ہو کہ بار بار ہر کچھ دنوں بعد دوائی چھوٹ رہی ہو یا بیچ میں لمبے گیپس آ رہے ہوں، تو پھر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب وائرس کے اوپر جب دوائی کا ڈوز جسم میں کم ہو جاتا ہے تو وائرس کے اوپر دباؤ اور اس کے مارنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وائرس کو موقع مل جاتا ہے بڑھنے کا. تو علاج جب شروع کیا جائے تو اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ذمہ داری کے ساتھ اور احساس کے ساتھ مکمل کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ علاج مہنگا ہے؟ ایک زمانے میں تو ہم سنتے تھے کہ کافی مہنگا علاج ہے، لوگ اس کی استطاعت جو نہیں رکھتے وہ علاج بھی نہیں کروا سکتے تھے. کیا یہ مہنگا علاج ہے؟ اور کیا وہ لوگ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیا ان کے لیے کوئی اس طرح کے ڈسکاؤنٹڈ پروگرامز ہیں پاکستان میں اویلیبل؟ جی بالکل ہیں. چیف منسٹرز پروگرام فار ہیپیٹائٹس فری پاکستان، یہ ہر صوبے میں ہے، اور سرکاری طور پہ اس چیف منسٹرز پروگرام کے تھرو ہر صوبے میں فری ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس بی کا بھی علاج فری ہوتا ہے. تو یہ تمام سہولت ہمارے سرکاری اداروں میں موجود ہیں، اور میں پیشنٹ سے یہ کہوں گا کہ بہت اچھا علاج موجود ہے اور ضرور سرکاری ہسپتالوں کا استعمال کیا جائے اور جا کے وہاں علاج کیا جائے. اس کے علاوہ نجی شعبے کے اندر کی اب بات کریں تو وہاں پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی علاج موجود ہے. اور اگر آپ نے کاسٹ کی بات کی تو بٹوین 5 and 12,000 یعنی کہ 5 سے 12,000 کے درمیان کا خرچہ ہوتا ہے 3 مہینے کے علاج کا. اور کیا 3 مہینے کے بعد بھی کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ مزید علاج کریں، یا 3 مہینے کے بعد سب فری ہو جاتے ہیں اس سے؟ زیادہ تر کیسز کو 3 ماہ کا علاج دیا جاتا ہے. وہ پیشنٹس جن کو آپ دوسری دفعہ علاج کر رہے ہوں، اگر پہلی دفعہ ناکام علاج ہوا ہو، یا علاج شروع کرتے ہوئے جب ہم ٹیسٹس کراتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرض ایڈوانسڈ ہے جب ہم علاج شروع کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو 6 مہینے کا علاج دیا جاتا ہے. لیکن یہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، میجورٹی لوگوں کو 3 مہینے کا ہی علاج ہوتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی وجہ سے اس کی بروقت تشخیص نہ ہو سکے، یا خدا نہ کرے اگر پتہ چل بھی جائے اور علاج کسی وجہ سے نہ ہو سکے، تو کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو ہیپیٹائٹس سی سائلنٹ مرض اس لیے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت سلولی اپنا کام کرتا ہے. لیکن بہرحال 10 سے 12 سال کے بعد ایک مرض ہو جاتا ہے جس میں جگر جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے. اس مرض کو انگلش میں سرہوسس کہتے ہیں. سرہوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگر سکڑ گیا ہے، اور اس کے سکڑنے کی وجہ سے تلی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے پھر فیلئر کی پرابلم شروع ہوتی ہیں. جب جگر فیل ہوتا ہے سرہوسس کے اندر تو 3 بنیادی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہم آئے دن
اپنی کلینکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو خون کی الٹی ہو سکتی ہے، غنودگی یا بے ہوشی ہو سکتی ہے، اور پیٹ کے اندر پانی بھر سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر کبھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگر مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے، اور اب اس کا علاج صرف جگر کی تبدیلی ہے، یعنی کہ لیور ٹرانسپلانٹ۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوئی ہوں تو ہیپیٹائٹس کا اس لیٹ سٹیج میں بھی، یعنی کہ اگر سیروسس ہو گیا ہے لیکن یہ تین کمپلیکیشنز نہ ہوئی ہوں تو پھر بھی علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ بہت سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں کیونکہ تشخیص پہلے نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے جلد از جلد تشخیص کر لینا بہت ساری پیچیدگیوں کو روکنے کا باعث بن سکتا ہے، اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کافی ہم نے بات چیت سنی ہے کہ اسپیشلی ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کو یہ ہو گیا ہے تو اب انتہائی احتیاط کر لو اور یہ بھی نہ کھلاؤ اور وہ بھی نہ کھلاؤ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ یا کس قسم کی پرہیز کرنی چاہیے اگر کسی کو خدا نہ کرے ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے؟ جی، یہ شکریہ اس سوال پوچھنے کا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم آئے دن اپنی کلینکس میں دیکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے پیشنٹس کے کمزور ہونے کی اور علاج ناکام ہونے کی۔ ہمارے یہاں ہر چیز کے اندر بہت سخت پرہیز کرا دیا جاتا ہے، خصوصی طور پہ گوشت کو روک دیا جاتا ہے، انڈوں کو روک دیا جاتا ہے مریض کی غذا میں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے اس غذا سے طاقت ملتی ہے اور جسم کو ریکوری ہوتی ہے۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں اپنے مریضوں میں روک دیتے ہیں تو جگر ریکور نہیں کر پاتا اور جسم کمزور ہو جاتا ہے، جس سے اینڈ میں جب رزلٹ ملتا ہے ہیپیٹائٹس سی کے علاج کا تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہیپیٹائٹس کے اندر پرہیز صرف چند ہی مریضوں کو بتایا جاتا ہے، وہ بھی اس سٹیج میں جب سیروسس کا مرض ہو چکا ہو۔ بائی اینڈ لارج زیادہ تر وہ مریض جن کو ہیپیٹائٹس سی ہے صرف، لیکن ٹیسٹوں کے اندر جگر ٹھیک ہے، جو کہ زیادہ تر عوام ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی اپنی گزار سکتے ہیں؟ جی بالکل گزار سکتے ہیں۔ آپ نے جب یہ پرہیز کی بات کی تو اسی کے ساتھ میں دوسری ایک دو چیزوں کو بھی ٹچ کروں گا، جیسے ایسے پیشنٹس کو اکثر اچھوت آلموسٹ قرار دے کے گھر کے کسی ایسی جگہ میں رکھ دیتے ہیں جہاں ان سے کوئی نہ ملے، ان کے برتن، ان کے پانی کے گلاس، ان کا ٹوائلٹ سب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اس چیز سے پیدا ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے پھیلتا ہے، اس لیے لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ مگر جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے یہ پھیلتا ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس گھر والوں کے ساتھ عام طریقے سے مل سکتے ہیں، جھل سکتے ہیں، ایک ہی گلاس سے پانی پی سکتے ہیں، ایک ہی پلیٹ سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر بچے گھر میں ہیں ان کو پیار کرنا، گود میں رکھنا، یہ سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مائیں آتی ہیں جو کہتی 3 مہینے سے ہم نے بچے کو پیار نہیں کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت افسوس والی باتیں ہیں جس کو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریکٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ہیپیٹائٹس ڈی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو آگاہی دینا چاہیں۔ جی، ہیپیٹائٹس ڈی کے بارے میں اکثر لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہیپیٹائٹس ڈی بھی ایک وائرس ہے اور انہی طریقوں سے منتقل ہوتا ہے جسم کے اندر جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی خون کے اندر اگر اس کا انٹروڈکشن ہو۔ لیکن ہیپیٹائٹس ڈی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جن کو آلریڈی ہیپیٹائٹس بی ہو تو، یعنی کہ ہیپیٹائٹس ڈی ایک نارمل انسان جس کو ہیپیٹائٹس بی نہیں ہے اس کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی ہیپیٹائٹس بی کے پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس ڈی ہو جاتا ہے تو اس کے جگر کے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جو سرہوسس تک کا عمل جو ٹائم ہے وہ بہت شارٹن ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری اہمیت ہیپیٹائٹس ڈی کی یہ ہے کہ اس کا علاج گولیوں میں نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی دونوں کا علاج گولیوں میں ہے، لیکن ہیپیٹائٹس ڈی کے لیے ٹیکے دیے جاتے ہیں، 1 سال کے لیے دیے جاتے ہیں، بہت ٹف علاج ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کامیابی کے چانسز تقریباً 30% کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت
برا وائرس ہے ہونے کے لیے، کیونکہ اگر ہو جائے تو زیادہ تر پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس اچھا علاج موجود نہیں ہے اور ان کا ڈیزیز بھی زیادہ تیزی سے پروگریس کرتا ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈی کے بارے میں تو بتایا کہ اس کا علاج ایک بہت طویل ہے. ہم نے اگر بی کی میں بات کروں، ہیپیٹائٹس بی کی، کیا اس کا علاج ممکن ہے، اور اگر ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہیپیٹائٹس بی بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ڈائریکٹلی خون کے اندر منتقل ہونے کے صورتحال میں ہی پیشنٹس کو ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس بی کے اندر خاص بات یہ ہے کہ تقریباً 90% لوگ جن کو کبھی ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے ان کے اندر یہ خود بخود ریکور کر جائیں گے، یعنی کہ جسم کی قوت مدافعت ہیپیٹائٹس بی کو مار دیتی ہے اور 6 مہینے کے اندر اندر یہ وائرس جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور ان پیشنٹس کو پھر زندگی بھر کبھی بھی ہیپیٹائٹس بی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ 10% لوگ جن کے اندر یہ جسم سے خارج نہیں ہو پاتا، ان پیشنٹس کے اندر وہ جگر میں رہ جاتا ہے. اور اس وقت سائنٹیفکلی اور میڈیکلی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں موجود ہے جو کہ ہیپیٹائٹس بی کو جگر سے ختم کر سکے. ہم ہیپیٹائٹس بی کو دوائیوں کے ذریعے کنٹرول تو بہت اچھا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو کہ ہیپیٹائٹس بی کو جگر سے ختم کر دے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں ہیپیٹائٹس بی سے، کیونکہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو پھر چانسز ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہر ہیپیٹائٹس بی کے مریض کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ٹیسٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مریض کو علاج دینا ہے اور کس مریض کو علاج نہیں دینا ہے. کچھ مریض اپنے ہیپیٹائٹس بی کی سٹیج میں اس لیول پہ ہوتے ہیں جہاں ان کے اندر وائرس تو ہوتا ہے اور ہم علاج نہیں دیتے، اور اکثر پیشنٹس ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب مرض ہے تو آپ علاج کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں بتانا چاہوں گا کہ ٹیسٹس کے ذریعے ماہرین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس مریض کو علاج دینے سے فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا. جس کو فائدہ ہوتا ہے اس کو پھر علاج دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہیپیٹائٹس بی کا علاج سالوں تک چلتا ہے، کئی دفعہ زندگی بھر چلتا ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ختم نہیں کر سکتے وائرس کو، ہم صرف کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس نئی دوائیاں نہیں آتی اور نئی ایجاد نہیں ہوتی، ہمیں ہیپیٹائٹس بی کا علاج اسی طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ زندگی بھر چلے گا. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حفاظت کریں اپنی ہیپیٹائٹس بی سے اور احتیاطی طور پہ ویکسین ضرور لگائیں. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر صاحب یہ جو سارے ٹیسٹ ہم نے ابھی تک بات کی ہے وہ سارے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی الگ طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر یہ ٹیسٹ بلڈ کے ٹیسٹس ہوتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گی کہ جو لیور کے اسپیشلسٹس ہوتے ہیں وہ ایک الٹرا ساؤنڈ پیٹ کا کرا رہے ہوتے ہیں، جگر کو دیکھنے کے لیے، تلی کو دیکھنے کے لیے وغیرہ. تو بنیادی طور پہ یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بلڈ کے ٹیسٹس اور الٹرا ساؤنڈ، جس کی بنیاد پہ پیشنٹ کی پوری پکچر بنتی ہے کہ ہیپیٹائٹس، کوئی سا بھی ہیپیٹائٹس کون سی سٹیج میں ہے اور علاج کی کیا ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میں پڑھ رہی تھی کہ اس پہ ذکر آ رہا تھا فیٹی لیور کا. یہ کیا باہر کے کھانے سے کچھ ہو جاتا ہے یا کچھ اور یہ چیز ہے فیٹی لیور؟ جی، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو ٹچ کیا ہے اس وقت، کیونکہ ہیپیٹائٹس، جیسے میں نے آپ کی پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ ہیپیٹائٹس کا تو مطلب صرف یہ ہے کہ جگر میں سوزش ہو رہی ہے. اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ تو وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے جگر میں سوزش ہو رہی ہے، لیکن دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی جو دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے ہیپیٹائٹس یعنی کہ جگر میں سوزش ہونے کی، وہ جگر میں چربی کا ہونا ہے، جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے، 5-6 سال پہلے تک جب یہ فائنڈنگ ہمارے سامنے آتی تھی، عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر آتی ہے، تو اکثر ڈاکٹرز اس کو نظر انداز کر دیتے تھے کہ یہ تو آتا ہی ہے سب میں. مگر ریسرچ نے ہمیں بتایا ہے کہ فیٹی لیور یا جگر میں چکناہٹ یا چربی کے ہونے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وقت کے ساتھ یہ بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے اور اتنا ہی ڈیمیج پروڈیوس کر کے سرہوسس کا مرض کرتی ہے جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہو جاتا ہے یہ؟ بنیادی طور پہ ہماری لائف سٹائل سے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے. وقت کے ساتھ ہم لوگ جیسے انٹرنیٹ اور اپنے گیجٹ سے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے اور باہر کھانے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. ان 2-3 چیزوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. فیٹی لیور کا ڈائریکٹ لنک اوور ویٹ ہونے سے، یعنی کہ وزن زیادہ ہونے سے.
وزن کم اسی صورت ہوگا اگر ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں، وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے وزن بڑھتا ہے، یعنی کہ تلی ہوئی چیزیں اور میٹھے، اور واک کریں یا فزیکلی ایکٹیو رہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ وقت کے ساتھ جیسے جیسے انٹرنیٹ نے اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں مزید امپورٹنس اختیار کی ہے، تو وقت کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بچے اور ہم سب ویٹ گین کر رہے ہیں۔ جب مجموعی طور پہ باڈی میں ویٹ بڑھتا ہے تو جگر میں بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے، جگر میں بھی چربی آ جاتی ہے اور اس سے یہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے فیٹی لیور ڈائگنوز کہیں نظر آ جاتا ہے ٹیسٹ کے دوران، تو ویٹ کو کنٹرول کر کے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ اچھی بات یہ ہے کہ فیٹی لیور یا ہیپیٹائٹس وہ کہ جو کہ جگر میں چکنائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ریورسیبل ہوتا ہے، اور جیسے اگر یہ پک ہو تو نیکسٹ سٹیپس یوزلی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈائٹ شروع کر لیں، جس کے اندر جیسے میں نے کہا تلی ہوئی چیزیں کم کر دیں، میٹھے کم کر دیں، کیونکہ میٹھا باڈی کے اندر جا کے چکنائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو کم کرنا پڑتا ہے، اور ایکسرسائز شروع کریں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں وقت نہیں ہے جم جوائن کرنے کا، کچھ کرنے کا۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جم جانا اور مہنگی ممبرشپس لینا ضروری نہیں ہے، صرف واک کرنا ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 25 منٹ اگر آپ ہر روز واک کر لیں، ہفتے میں 5 دن بھی اس طریقے سے واک کریں کہ جب آپ اپنی واک ختم کریں تو سانس پھول رہا ہو اور پسینہ آ رہا ہو۔ اگر یہ ٹارگٹ میٹ ہو جاتا ہے ہفتے میں 5 دن بھی، اور اس کے ساتھ ڈائٹ چلتی رہے، تو ویٹ لاس ہو جائے گا ڈیفینیٹلی، اور اگر ویٹ لوز ہو جائے گا تو فیٹی لیور بھی بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کا جگر دوبارہ ہیلدی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی کارآمد باتیں ہمارے ساتھ آج کی ہیں، خاص طور پہ فیٹی لیور کے بارے میں، جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ سو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے سیروسس کی بات ابھی کی، کیا سیروسس اس کا مطلب آخری یہی کمپلیکیشن ہے، یا خدا نہ کرے اس سے زیادہ بھی کوئی اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے، اسٹیج ہو سکتا ہے؟ جی، سیروسس بذات خود بہت ہی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی جو خطرہ ہوتا ہے وہ جگر کے کینسر کا ہوتا ہے۔ سیروسس ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر جگر اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کینسر کو بھرنے کے چانسز مل جاتے ہیں، اور خطرناک بات اس میں ہیپیٹائٹس بی کی زیادہ ہے بنسبت سی کے، کیونکہ ہیپیٹائٹس سی تو 10-12 سال لیتا ہے سیروسس بننے کے لیے، اور پھر سیروسس ہوتا ہے اور اس کے کچھ سال بعد عام طور پہ ہم کینسرز دیکھتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سیروسس کی غیر موجودگی میں بھی کینسر بن سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک ایسا مرض جس کو صرف 3 ٹیکوں سے حفاظت کی جا سکتی ہے، اس کو نہ روکنے کی وجہ سے کسی کو جگر کا کینسر ہو جائے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات صحیح ہے کہ بات سیروسس پہ نہیں ختم ہوتی، اور ہیپیٹائٹس کے اندر کینسر کا ایک بہت ریئل رسک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت کلیئر انداز میں جو ہے نا ہمیں بہت الگ الگ اقسام کے بارے میں بتایا، پریونشن کے بارے میں بتایا، علاج کے بارے میں بتایا، اور انتہائی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آگاہی دی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ اس کو ختم کریں، میں چاہوں گی کہ کوئی ایسے کی میسیجز آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پوری گفتگو میں سے کیا 2-3 ایسے کی میسیجز ہیں جو ہمارے ناظرین یاد رکھیں اور اس پہ عمل کریں؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ ہیپیٹائٹس ایک ایسا مرض ہے جس سے بچنا بہت آسان ہے، اور ان امراض کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی کہ ہیپیٹائٹس بی کا جو ویکسین کا کورس ہے پلیز لگوائیں۔ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں جانیے کہ کیسے پھیلتا ہے، خون میں کیسے منتقل ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، یا اگر کبھی علاج کروانا ہے اپنا آپریشن یا کہیں، تو کسی اچھی جگہ سے علاج کریں اور اطمینان کر لیں کہ وہ جگہ صاف ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، اور آلودہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سے ہیلدی لائف سٹائل اگر اڈاپٹ کریں گے جس کے اندر کھانے پینے کا احتیاط ہو اور کچھ ایکسرسائز آپ کی زندگی کا حصہ ہو، تو اپنے آپ کو آپ فیٹی لیور کی وجہ سے جو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے اس سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا میرا پارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا اسکریننگ کا، یعنی کہ اپنی تشخیص کرا کے مرض کو پکڑنا۔
ہمارے یہاں اکثر لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرانے سے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آ گیا تو ہم کیا کریں گے، یا دوسروں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے۔ پلیز ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کا خیال رکھیے، ٹیسٹ کرائیں اپنی اسکریننگ کے، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا جگر کیسا ہے، آپ کو خدا نہ کرے ہیپیٹائٹس ہے یا نہیں۔ تمام چیزوں کا بہت اچھا اور مفید علاج موجود ہے۔ ٹیسٹ کرا کے اپنے مرض کو پکڑیں، اگر خدا نہ کرے ہے تو جلدی اور بر وقت کسی اسپیشلسٹ سے ملیے اور اپنا علاج کرائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو سے آئی ایم شیور ہم سب نے، میں نے تو بذات خود بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہت سارے ایسی غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں میں ہیپیٹائٹس اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں ہیں، اس سے علاج کس طرح ممکن ہے، اس کے بارے میں، اسے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں تھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ باخبر رہیں، آگاہ رہیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ خدا حافظ۔